اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلوم الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ملعونین من یوم عداوتہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ الاعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم۔ ناظرین محترم، ہمارے معاشرتی مسائل اور ان کا حل، اس موضوع سے سلسلہ گفتگو جاری ہے۔ گزشتہ گفتگو کا تعلق مسئلہ حجاب کے ساتھ تھا، جس کے قرآنی حوالے سے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی۔ کسی بھی مسلمان مرد یا عورت کے لیے قرآن مجید کے حکم کو ماننا اس کے ایمان کا تقاضا ہے، اس کی نجات اخروی کی ضمانت ہے، اس کی دنیاوی زندگی کی عزت و آبرو اور کامیابی کی وہ بنیاد ہے کہ جو کبھی متزلزل نہیں ہو سکتی۔ حجاب شعائر اسلامیہ میں سے ایک وہ نشانی ہے کہ جس کو دیکھ کر کسی بھی مسلمان خاتون کے ایمان و ایقان اور اسلام کو اس کے لباس کو دیکھ کر ہی پہچانا جا سکتا ہے، بے شک وہ اپنی زبان سے اس کا اظہار نہ بھی کرے۔ حجاب کیونکہ اسلام کی نشانی اور پہچان بن چکی ہے، اس لیے اس کی عزت، اس کی تکریم آج کے دور میں پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ شیطانی قوتیں اور رحمانی قوتیں برسر پیکار رہتی ہیں۔ جب بھی کوئی بندہ مومن یا کنیز مومنہ نیکی کا ارادہ کرنا چاہے تو فوری طور پر شیاطین کا ایک لشکر اس کو راہ راست سے منحرف کرنے کے لیے طرح طرح کے جال پھینکتے ہیں تاکہ یہ حکم الہی پر عمل نہ کر سکے، اللہ اور اللہ کے رسول اور ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے روگردانی کر لے۔ اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے رحمان کے حکم کو ماننا ہے یا شیطان کے حکم کو۔ یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، انسان کو گمراہ کرنے کے لیے، کسی مومن اور مومنہ کو گمراہ کرنے کے لیے، حکم خدا، حکم رسول اور احکام معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے روگردانی کرنے کے لیے ایک شیطان نہیں، ہزاروں شیاطین، جن کا تعلق قوم جن کے ساتھ بھی ہے اور قوم انسان کے ساتھ بھی۔ یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، قرآن مجید واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ تمہارے دلوں میں وسوسے پیدا کریں گے، جنوں میں سے بھی شیاطین اور انسانوں میں سے بھی شیاطین۔
کبھی ایک انسان آپ کو بے حجابی کی طرف مائل کرے گا، تمہاری عزت و آبرو پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے، تمہاری عفت اور پاک دامنی کو پامال کرنے کے لیے، کبھی آزادی نسواں کے حوالے سے، کبھی کسی عنوان سے مسلمان عورت کو بے حجاب کرنا چاہے گا۔ اگر ایک مومنہ اور مسلمہ خاتون کا ایمان مضبوط ہے اور وہ اللہ کے احکام اور قرآن مجید کے فرامین کو دل و جان سے تسلیم کرتی ہے، اس کے سامنے شیاطین ہزاروں روپ بدل کر بھی آ جائیں، تب بھی اسے حجاب پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ نہ تو بے حجابی بڑے پن کا نام ہے، نہ حجابی عزت و آبرو میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ آج بھی دنیا میں ہزاروں خاندان، یہاں تک کہ سربراہان حکومت بھی موجود ہیں کہ جو دنیا کے اعلیٰ ترین مناصب پر فائز ہیں، دنیا کے مختلف ممالک کے دورے کرتے ہیں، دنیا کے خود ساختہ پروٹوکولز کے یہ تقاضے ہیں کہ سربراہ حکومت کے ساتھ اس کی بیگم بھی سرننگے کھڑی ہو، لیکن آج بھی غیرت مند مومن اور غیرت مند مومنات موجود ہیں جو دنیا کے چند روزہ شیطانی پروٹوکولز کی پرواہ کیے بغیر اپنے حجاب میں رہتی ہیں اور بے حجابی کو شعار نہیں بناتی۔ اس سے ان کی شان کم نہیں ہوتی، نہ ہی وہ منصب ان سے چھن جاتا ہے۔ لہذا اگر تمہیں کوئی یہ دھوکہ دے کہ بے حجابی تمہاری عزت و آبرو میں اضافے کا باعث بنے گا، نہیں، یاد رکھیے وہ تمہارا بدترین دشمن ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے خواتین محترم کہ حجاب کی حد کیا ہے، حجاب کہتے کسے ہیں؟ تو محترم خواتین، شرعی طور پر جسے حجاب کہا گیا ہے، اگر ممکن ہو سکے تو سر سے لے کر پاؤں تک ایک مسلمان عورت کا پورا بدن پردے میں اور حجاب میں ہونا چاہیے۔ اس کے بدن کا سر منہ حصہ بھی ننگا نہیں ہونا چاہیے، یہاں تک کہ سر کا ایک بال بھی دکھائی نہیں دینا چاہیے۔ کمال حجاب تو یہ ہے، جب ایک مومنہ خاتون کی فکر بھی پاکیزہ ہوگی، سوچ بھی پاکیزہ ہوگی، اس کا طرز زندگی بھی صدیقہ کبریٰ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے طرز زندگی کے مطابق ہوگا، اور پھر حجاب شرعی بھی زیب تن کی ہوئے ہوگی، اس سے عظیم تر خاتون کوئی نہیں ہو سکتی آج کی سوسائٹی میں۔ ہاں، دونوں ہاتھوں کا کلائیوں تک یا چہرے کا اتنی مقدار کہ جتنا وضو کے لیے دھونا واجب ہے، یعنی بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کر ٹھوڑی تک، اور چوڑائی میں بڑی انگلی سے لے کر انگوٹھے کے درمیان جتنا چہرہ آئے اتنا حصہ وضو میں دھونا واجب ہے، اتنا حصہ حالت نماز میں کھلا رکھنا ضروری ہے، اتنا حصہ حالت احرام میں جب حج یا عمرہ کا خاتون احرام باندھے ہوئے ہو اتنی مقدار چہرے کو ظاہر کرنا واجب ہوتا ہے، خاص طور پر حالت احرام میں۔ لذا اگر اتنی مقدار چہرہ جو ہے، ہتھیلیاں یہ ظاہر رہیں تو بہرحال شریعت میں اس کی کسی حد تک گنجائش موجود ہے، لیکن تاکید یہی ہے کہ کسی مومنہ خاتون کے بدن کا سر منہ حصہ بھی نظر نہیں آنا چاہیے۔
ہاں اس اجازت کے ساتھ یہ دوسرا پہلو بھی قابل توجہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے ہاتھوں میں زیورات پہن رکھے ہیں، انگوٹھیاں، چوڑیاں سونے کی، باقی جو خوبصورتی کے زیورات ہیں، سونے کی چوڑیاں ہوں یا کانچ کی چوڑیاں ہوں، جو بھی عورت کے لیے باعث زینت چیز ہو، کیونکہ زینت کے مقام کو، خوبصورتی کے مقام کو قرآن صرف اور صرف اپنے محرموں کے سامنے ظاہر کرنے کی اجازت دیتا ہے، لذا اگر ہاتھوں میں زینت کے زیورات زیب تن کیے ہوئے ہیں تو پھر انہیں بھی نامحرموں کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے، باوجود اس کے کہ اگر وہ زینت کے زیورات نہ ہوں تو ظاہر کرنا بعض فقہا کے نزدیک جائز ہے۔ اس لیے کہ جب آپ یہ زیورات پہنے ہوئے ہوں گی، نامحرم کی نگاہیں پڑیں گی، دل میں شکوک و شبہات پیدا ہوں گے، اور یہی چیزیں شیطانی وسوسے، فتنہ و فساد میں انسان کو مبتلا کرنے کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس لیے آلات زینت اور زیورات خوبصورتی جو ہیں اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان عورت پر واجب ہے کہ نامحرم شخص اس کی خوبصورتی کے زیورات کو نہ دیکھے۔ اسی طرح جائز نہیں ہے کہ اگر آپ دوسروں کو متوجہ کرنے کے لیے یہ زیورات زیب تن کرتی ہیں، اگر نیت ہی پہننے کی یہی ہے تو پھر بعید نہیں کہ ان کا پہننا ناجائز ہو اور بعید نہیں کہ حرام کے زمرے میں آئے۔ لذا حد واجب یہ ہے کہ سوائے چہرے کے اور کلائیوں تک ہاتھوں کے، باقی پورے بدن کو ڈھانپ کے رکھنا چاہیے۔ لیکن اس کا ہرگز مقصد نہیں ہے کہ اگر آپ نے چہرہ ننگا رکھ لیا اور آپ کو چہرہ ننگا رکھنے کی اجازت دی گئی تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے لوگوں کو دیکھیں، یا لوگ آپ کی آنکھوں کی طرف دیکھیں اور آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ اس طرح کھلی ہوں کہ پوری دنیا کو متوجہ کر رہی ہوں اپنی طرف۔ نہیں، اسی لیے حکم دیا گیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ کہ رسول مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی آنکھوں کو بند رکھیں، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ محترم خواتین، اللہ نے عورت پر یہ حجاب کیوں واجب قرار دیا؟ مقصد وجوب حجاب کیا ہے؟ سب سے پہلا مقصد تو یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو انتہائی قیمتی شے بنایا ہے۔ اسلام نے عورت کو جو مقام دیا ہے، کبھی وہ رحمت بن کے اپنے ماں باپ کے لیے سایہ رحمت بن جاتی ہے، اور کبھی اپنے شوہر کے نفس سے ایمان کی محافظہ، اور کبھی اولاد کی جنت اس کے پاؤں تلے ہوتی ہے۔ اتنی عظمت اسلام کے علاوہ کس دین نے عورت کو دی ہے؟ کیا اتنی قیمتی چیز کو سڑکوں پہ رون ڈالنا چاہیے؟ ہر اہرا غیرہ اس کو دیکھتا رہے، اسے اشتہاروں کی زینت بنا دیا جائے، ٹکے ٹکے کی چیزیں فروخت کرنے کے لیے عورت کی عزت آبرو کو نمایاں کیا جائے؟ کیا ایسا کرنے والے محترم خواتین آپ کے دشمن ہیں یا دوست؟ اسلام نے تمہیں انتہائی قیمتی چیز سمجھا، آپ اپنے قیمتی زیورات کو سیف میں رکھتی ہیں
جب سمجھتی ہیں کہ گھر کے سیف میں بھی غیر محفوظ ہیں تو بینکوں میں جا کر لاکرز میں رکھ دیتی ہیں. کیوں رکھتی ہیں؟ اس لیے کہ آپ سمجھتی ہیں کہ انتہائی قیمتی چیز ہے. تو اس زیور سے قیمتی تو آپ ٹھہری.